صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھیں ایک سینٹینس مجھے یہ بات بولی کہ جو فیت نہیں کرے گا اس کے اوپر پچھواڑے میں ڈنڈے کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، رائٹ؟ ابھی انہوں نے کہیں سے سعودیہ سے کوئی فتویٰ نکالا یا جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ، وہاں پر یہ انہوں نے مینشن شرح تھا بتائی کہ کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جو جہاد نہیں لڑتا یا اسلام کا جنگ میں ساتھ ہاں نہیں دیتا یا دھوکہ ایگزیکٹلی. دیتا ہے. اب دیکھیں اب آ گیا اس والے پوائنٹ میں، وہاں ڈفرینٹ پوائنٹ آ گیا. وہاں کیا پوائنٹ آ ارے گیا کہ جو وہ اندر جانے کے بعد بھائی ایسا بھائی کرے بھائی گا. سنو میری بات سنو. یہ چاہے جنت کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، سوال اس پہ نہیں ہے. سوال اس پہ ہے کہ پچھواڑے کے سوراخ میں جھنڈا کیوں گاڑنا ہے، یہ سوال ہے. اس کو آپ دیکھیں چاہے دنیا کا معاملہ لو یا آخرت کا معاملہ لو، یہ پیچھے کے سوراخ سے اتنی لگاؤ کیوں ہے؟ مولوی بھی وہی کر رہے، پیچھے کے سوراخ میں مزے لے رہے ہیں. اور یہاں پہ ہیلو، بات یہ ہے جی نا کہ پوچھیے دیکھیں آپ لوگوں کے پوائنٹس ابھی ہی چینج ہو رہے ہیں. ابھی وہ کچھ آپ مجھے کچھ اور بول رہے تھے، ابھی انہوں نے شورا کا کچھ اور لا کے کہیں اور ڈیٹیل چلی گئی. تو اب اگر میں نہیں وہاں بات چلی نہیں گئی. بدلی. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ سچویشن دوسری آ جائے گی. پھر کوئی چوتھا ارے بندہ آئے گا بھائی تو کوئی لے بھی کر آئے سچویشن میں جھنڈا، میرے بھائی سید بھائی، کوئی بھی سچویشن میں پچھواڑی کے سوراخ میں جھنڈا کیوں گاڑنا ہے میرے بھائی؟ نہیں اور اس پہ دیکھیں آپ کیا بات. ریسرچ کریں گے؟ اس پہ آپ نے کیا اچھا ڈھونڈنا ہے ایسا؟ ایک بات کر لیتے ہیں، ایک مثال دے ساحل رہا ہوں. آئٹم کہہ یہاں رہا پر آپ اسٹیج یہ اسٹوڈیو دیکھیں خالی کہ کرو، وہ جتنے ایڈ بھی نہیں ہو آپ پا کے رہا ہے. ریپ آئٹم کیسز ہوتے اسٹوڈیو ہیں، خالی کرو. ٹھیک ہو ایک گیا، سیکنڈ ریپ بھائی. کیسز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جتنی ارے بھی بھائی عوام ایک پروٹیسٹ سیکنڈ. کرتی ہے، ان عوام کے اندر 80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس نے ریپ کیا ہے نا تو اس کی وہ ریپ کی چیز ہی کاٹ دو تاکہ یہ آئندہ زندگی بھر ریپ نہیں کرے، تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایڈم جڑ چکے ہیں. ہاں جی تھینک بتائیں یو میری بات یار، بات کیجیے آپ نے شاہد بھائی. مجھے موقع دیا مجھے موقع دیا اسپیس اس جگہ پہ. یار میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ حدیث پوری نہیں پڑھی یا کسی نے آپ کو پوری نہیں پڑھائی. میں نے بیچ میں سے سنا آپ کی بات، آپ کہہ رہے تھے صرف جہاد کے ٹائم پہ. تو یار یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو حدیث کا چیپٹر ہے بک آف جہاد، ٹھیک ہے، کتاب الجہاد. تو obviously اس میں مزید ریسرچ کی بات کوئی نہیں ہے. اور یہ بیٹریل کہتے ہیں جب آپ کسی جگہ سے بٹرے کرتے ہیں. تو اگر آپ جہاد میں نہیں جاؤ گے تو اللہ میں جھنڈے گاڑے گا. اور جھنڈا گاڑنا بھی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جھنڈا لے کے جہاد میں جاتے ہو اور آپ اپنے اسلام کا جھنڈا لے کے جانا ہے. تو اب اللہ میں کون سا جھنڈا ڈالے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جھنڈے کا ڈنڈا ڈال رہا ہے. اور یہ جہاد کے لیول کے اوپر ہی ہے، کیونکہ اس کے چیپٹر ہے ہی چیپٹر بک آف جہاد. اگر آپ پڑھیں اوپر تو دس از دا بک آف جہاد اینڈ ایکسپیڈیشنز. اور اس کی کوئی اور تفسیر بنتی بھی نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں کہ آپ نے جہاد میں انکار کیا، کیونکہ محمد صاحب آپ کو پتا قرآن میں کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے جہاد کرو، اگر فزیکل باڈی ایبل نہیں ہو تو پیسے سے کرو، پیسہ دے کے کرو. تو پیسے کا جہاد کر لو کیونکہ آپ فزیکل باڈی ایبل نہیں ہو. تو اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ جو بندہ جہاد کی سوچ کے بغیر بھی مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. کم از کم آپ نے سوچ ضرور رکھنی ہے کہ آپ جہاد کریں گے. دس از دا ایسنس آف اسلام، کہ اگر آپ نے خالی سوچ بھی نہیں نہ رکھی تو آپ سب سے زیادہ منافقوں میں سے ہیں اور آپ جہنم میں جائیں گے. تو اس میں تو اتنی یار سوچ والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی میں آج اس کا جواب نہیں دوں گا، پھر کبھی آگے دے دوں گا، تو بات آگے کر لیتے ہیں. بٹ یو کین ناٹ ڈیفینڈ اٹ. جی سید صاحب. جی آپ نے میری بات ایکچولی میں سنی؟ یہ چاہ رہا تھا آپ کی بات پہ. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا، مطلب یہ ایمبیرسمنٹ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس طریقے سے ریپ کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انڈیا کا اگر دیکھ لیں، انڈیا کے اندر جیسے ریپ کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس پروٹیسٹ کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں 80% جو پاپولیشن ہوتی ہے پروٹیسٹ کرنے والوں کی، ان کا ایک ہی زیادہ تر یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جس نے ریپ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیکس پاور ختم کر دو. ہیں ٹھیک ہے، مینس اس کو کاٹ دو، یا پھر تاکہ وہ آئندہ ہاں کبھی اچھا، ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے. ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو ہاؤ اٹس پاسبل، مطلب آپ یہ سیکس پاور کسی کی ختم کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ مطلب آج کے دور میں آپ یہ چاہ رہے ہو کہ 80% لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کی سیکس پاور ختم کر دو، اس کو کاٹ دیا جائے تاکہ وہ آئندہ کبھی کسی کو سیکس کرنے کے لیے جی جی مجبور نہ کرے اور دوسرے لوگوں کو نصیحت بھی ہو جائے اس بات سے. جی ٹھیک ہے، تو بالکل. اب آپ دیکھیں فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو کتنا ایمبیرسمنٹ لگتا ہے، لیکن کیا ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہوتی ہے.
ٹھیک. اب آپ جو اس بات کو بتا رہے ہیں تو وہ بھائی نے ابھی جو بات بتائی کہ وہ جہاد کے ٹاپک پہ اوپر تھا کہ جو جہاد کے اوپر جانے کے بعد اگر وہ وہاں سے بیک ہو جائے اس قسم کا کچھ ہو تو وہاں پر اس کو اگر یہ کیا جائے, یہ بھی میں آپ تحقیق اور کروں گا اس کی, تو میں آپ کو کل اور پراپر جواب دے سکتا ہوں. ورنہ اس کی جو میں نے آپ کو ایک یہ ایگزامپل دی ہے نا کہ آپ آج کے دور میں اگر کسی کی سیکس پاور ختم کر رہے یار ہو, ریپیٹ کر رہے ہیں آپ بار بار, سرکولر موشن میں بات ریپیٹ کرنے سے زیادہ اوتھینٹک نہیں ہو جاتی, اس لیے مجھے پسند نہیں آتا. میں بات سنتا ہوں لوگوں کی, لیکن جب وہ ریپیٹ پہ آتے ہیں پھر مجھے انہیں کاٹنا پڑتا ہے. لیٹ می آنسر یو فار دیٹ, تاکہ آپ گھر جا کے ریسرچ کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں اس کا کیلا کاٹ دو, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں. آج تک اس وقت تک کسی بھی اچھی گورنمنٹ میں کسی کا کیلا نہیں کاٹا, ٹھیک ہے. کسی بھی اچھی ورلڈ کی کنٹری میں سیکس ریپ کرنے کے اوپر ریپ کرنے والے کا کیلا نہیں کاٹا جاتا. سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے مگر وہ کاٹا نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں کاٹو, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. آپ اگر اپنے اللہ کو لوگوں کے برابر لا کے کھڑے کر رہے ہیں تو بھائی وہ آپ کی مرضی ہے, میں نہیں کر سکتا. خدا کو ہم خدا کو ہم لوگوں کی تھنکنگ لیول کے اوپر لا کے کھڑا نہیں کر سکتے. جھنڈا گاڑ رہا ہے اللہ میاں پچھواڑے کے سوراخ میں, کوئی اور انسان تو گاڑ نہیں نہ رہا, قیامت کے دن میں ہو رہا ہے, ڈے آف ججمنٹ میں ہو رہا ہے. تو یہ فالس ایکویلنس ہے, یہ فالس ایکویلنس ہے. اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ مثال دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ جناب میں بعد میں آ کے اس بارے میں بات کر لوں گا, آج میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کو ہم ڈیفینیٹلی ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا کر سکتے, مگر اسٹارٹنگ چائنا کی ایگزامپل دے کے آپ نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ جس نے بھی کی تھی غلط کی تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے چلیں کی تھی چائنا کی ایگزامپل دے کے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. اب میں ہی اگر آپ کو وہ نہیں, والی وہ ایگزامپل چائنا کی دے ایگزامپل نہیں, دوں وہ وہاں پہ بھائی لے وہ جا کے چائنا کھڑا کے کر رہے ہو. بھائی وہ چائنا کی ایگزامپل جو دی تھی وہ یہ نہیں دی تھی کہ اللہ, وہ چونکہ آپ اس حدیث کو بیان نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا لیٹس اسیوم کہ محمد نے نہیں کہا, یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چائنا کی ایگزامپل نہیں دی تھی, آپ کو اسیوم میں کرایا تھا کہ لیٹس سے کہ یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے. تو آپ کو برا لگے گا, آپ نے کہہ تو دیا میں ہاں بھی آپ کو مارا تھا نا. ہاں. اچھا, سیم اب از دا دیکھیں کیس, سیم از دا کیس سر جی, آپ کی ایگزامپل کو میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. سیم از دا کیس, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں نا کیلا کاٹ دو, تو لوگ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے کسی بھی گورنمنٹ نے اس چیز کو لا نہیں بنایا کہ کیلا کاٹ دو کسی کا, ورنہ یہ آج لا ہونا چاہیے تھا, قانون ہونا چاہیے تھا کہ کیلا کاٹ دو, ٹھیک ہے. اسلام نے بھی اس کو قانون نہیں بنایا کیلا کاٹ دو. اسلام بھی کہتا ہے یار اس کو سزا دو, اس کو مار دو, ٹھیک ہے, لیکن اسلام بھی اس کو کیلا نہیں کٹواتا. تو آپ فالس ایڈم بھائی میں ایکویلنس دے کچھ رہے ہیں میرے بھائی. ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. جی بھائی آپ کر لیں سر. یہ بار آپ بار مومن بھائی ہمیں ریپ کی مثال دے رہے ہیں نا, تو اسلام میں ریپ کی سزا جو ہے اس انسان کو دی جاتی ہے جس کے لیے 4 گواہ موجود ہوں, اور اگر 3 گواہ ہیں اور وہ کتنی بھی قسم کھاتے رہیں اس کو ریپ کی سزا نہیں دی جائے گی, اور 4 اگر اس کے بارے میں جھوٹی گواہی بھی دے دیں تب بھی اس کو رجم یا پھر کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر ٹاپک چینج ہو جائے گا, لیکن یس آپ نے نہیں سوال بھائی, بالکل بار جینون بار کیا, ریپ جینون کیا آپ نے, کی بالکل جینون. مثال دے رہے ہیں نا, تو میں ان سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی جینون تو آپ کی وہ بات تو ہے. سر آپ یہاں پہ بھی جھوٹی گواہ دے دیں تو آپ کو پنشمنٹ مل جائے گی کورٹ کے تھرو. چلے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ہم واپس آ جاتے ہیں. آپ کو اس حدیث میں ابھی مزید کچھ اپنی حجت ڈالنی ہے یا جا کے کسی عالم سے پوچھنا؟ اور یہ ان مجھ سے بھائی پوچھ نے رہے کہا کہ صحیح مسلم کی بھی روایتیں ضعیف سید ہوتی ہیں, تو کون سا فرقہ کہتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایتیں ضعیف ہیں؟ ان سے یہ بھی اہل پوچھ لیجیے. چوائس والے, اہل چوائس والے. نہیں, کسی فرقے کے کسی عالم نے کہا ہو, سر یہ وہ آج کل کے نیو علماء نہیں نا. آ کے انہوں نے ابھی بولا نا کہ وہ کسی فرقے کو نہیں مانتے, اہل چوائس ہے وہ. بائی دا وے یہ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو غلط کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسلم نہیں ہے, صحیح مسلم ہے. بخاری نہیں ہے, صحیح البخاری ہے. بخاری نے ملٹیپل کتابیں لکھی تھی, اور جو صحیح احادیث کا کلیکشن ہے اسی کو صحیح البخاری کہا گیا تھا, کیونکہ جی صحیح البخاری جو ہے اور صحیح المسلم جو ہے, that is a collection of the صحیح احادیث, ٹھیک ہے. it is not a collection of mixed احادیث, it is a collection of صحیح الحدیث. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے جو پیارے لوگ ہیں مسلمان لوگ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ محمد صاحب کی وفات کے 1200 سال کے بعد آ کے آج یہ لوگ جو ہے نا صحیح البخاری کو غلط کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بخاری صاحب نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الادب المفرد. یہ بھی جی بخاری صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے تمام احادیث ڈالی ہیں, یعنی کہ حسن احادیث بھی ڈالی ہیں,
ضعیف حدیث بھی ڈالی ہیں, صحیح احادیث بھی ڈالی ہیں, لیکن جو میجر کلیکشن جو انہوں نے نکال کے تقریباً 7000 حدیث کی میجر کلیکشن جس کو صحیح اور اوتھینٹک مانا ہے ود ایویڈینشل, انہوں نے صحیح البخاری کے اندر ڈالا ہے, اور اس کا جو نام ہے وہ الجمال المسند الصحیح ہے, کہ وہ مسند ہے, صحیح طریقے سے مسند احادیث ہیں, صحیح حدیث ہیں, تو صحیح البخاری ہیں اور صحیح مسلم ہے. ادروائز مسلم از جسٹ نیم آف دا گائے. بٹ اینی ہاؤ, لانگ اسٹوری شارٹ, سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اچھے بھائی ہیں, اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو سید بھائی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ آگے چلنا ہے؟ نہیں, اس کے بارے میں تو میں پہلے ڈیٹیل میں خود پڑھوں گا, تو اس کے بعد ہی میں آپ کو بریف کر سکوں گا. سر ضرور آ کے بتائیے گا. بالکل بالکل بالکل. باقی ایکچولی میں آپ کے ساتھ جوائن ہوا تھا, آپ نے کوئی ISIS کا وہ ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ کس قسم کا کیا ہوا تھا, تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. بٹ اینی وے, اگر آپ کے پاس کبھی کوئی نیکسٹ ٹاپک ISIS پہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, بول دیں سر. نہیں, بیسیکلی میں تو اس پہ کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا, میں تو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ان لوگوں نے یوز کیا ہوا ہے, کن مطلب لوگوں آپ کو جس طریقے سے, مطلب ایجنسیز نے اور کیا کیا ہوا ہے, کون سی ایجنسی نے, مطلب ملٹیپل انٹرنیشنل ایجنسیز وچ یوز ایجنسی نا, کرتی. کون سی ایجنسی نے مجھے یوز کیا ہے, کیا کیا مجھے کر رہی ہے, مجھے آپ پیسے میں دے رہی ہے آگے, ISIS کیا کی کر رہے بات ہیں؟ کر رہا ہوں, دیکھیں ISIS کی بات کر رہا ہوں, جس طریقے سے وہ گروپ ایک سامنے آیا اور اسلام کے نام پہ انہوں نے یوٹیلائز کی چیزیں, اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیسیکلی گروپ بنایا گیا تھا. اچھا, آپ دیکھیں نا, آپ کی جو ایجنسیز ہیں, چاہے آپ کے موساد ہو, چاہے آپ کے CIA ایجنسی ہو, یا کوئی دوسری ملٹیپل ایجنسیز ہو, ڈیفینیٹلی ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, ایک ایم ہوتا ہے, ایک چیز پلان ہوتا ہے ان کا. تو اس کے تحت ISIS, یہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ون ایجنسی فار ناؤ. ISIS کی آپ نے بات کی, مجھے ISIS کا بتائیں, یہ کب بنی, کس نے بنائی, اس کا ایجنڈا کیا تھا, اس کا منشور کیا ہے, اور یہ کر کے رہی ہے, اور دیکھیں, اس کو سپورٹ بات کون دے رہا یہ کہ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ اسلام کے نام کے اوپر بن گئے, ہے؟ اوکے, اور اسلام کے نام کے اوپر تو یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اسلام نام کے اوپر بنے, اوکے, دیٹس پوائنٹ نمبر 1. آپ نے کہا اسلام کے نام کے اوپر بن گئے, اوکے, اور یہ جی اسلام کے نام بالکل. کے اوپر یوز ہو رہے ہیں. اچھا, آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر یوز ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی کہا اسلام کے نام پہ بنے ہیں, تو نام دیکھیں اسلام پہ بنے ہیں, تو جو ان کا منشور ہوگا وہ اسلامک ہوگا نا, صحیح ہے, بالکل ہے نا؟ صحیح بات ہے, ایسے ہی اوکے, ہے, تو ایسے ان کا ہی ہے. منشور اسلامک ہے اور اسلام کے نام پہ بنے ہیں, تو پھر یہ مسلمان ہوئے. بالکل مسلمان تو ہیں اس میں. اوکے, تو پھر جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ اسلامک کر رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں. اوکے, کون سا کام اسلامک نہیں کر رہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کام. دیکھیں, اگر فار ایگزامپل اگر یہ لوگ بنے ہیں, جو ان کے جو لیڈرز ہیں, جو XYZ بغدادی کے بارے میں بات کر لیں یا کسی اور کے بارے میں بات کر لیٹس لیں, فورگیٹ دیٹ. ہم اصل میں اب میں مدے پہ آ گیا ہوں نا. اصل آپ نے, میں نے آپ سے پوچھا یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اسلامک ہے, آپ نے کہا نہیں, حالانکہ اسلام کے نام پہ بنے ہیں, ان کا منشور اسلامک ہے, ان کا ایمان اسلام مسلمان ہے, ایمان جو ہے ان کا اسلام ہے, لیکن آپ نے کہا ان کے کچھ کام جو ہیں وہ اسلامک نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا وہ کام کیا ہے, وہ مجھے بتائیے, کون سا کام ان کا چلے ٹھیک ہے, ایک اسلامک نہیں میں ہے. آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ یہ عراق کے اندر سے بنے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ عراق کے اندر یہ اگینسٹ ٹو US اور اس کے جو نیٹو کے اگینسٹ میں لڑ رہے تھے. اچھا, تو یہ تو اب کیا اسلامک ہو گیا نا. اسلامک, دیکھیں وہاں لڑ رہے تھے, سو کالڈ لڑ رہے نہیں تھے. نہیں, بیسیکلی دیکھیں یہ جو گروپ ہے یہ سنی گروپ ہے, نہ کہ شیعہ. پہلے تو ایک سیکنڈ, واپس آتے ہیں. ارریسپیکٹو کہ گروپ کون سا, ابھی آپ نے بتایا تھا آپ کسی فرقے پہ نہیں جاتے, آپ ایک مسلمان ہیں. ابھی آپ نے میری یہ بات بتائی تھی, تو بالکل صحیح آئی بات ایم ہے. ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ شیعہ, سنی, وہابی, وٹ ایور, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شاشمامی, آئی ول ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ اینی تھنگ. ابھی آپ نے مجھے وہ ایگزامپل دینی ہے. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ یہ امریکہ سے لڑ رہے تھے اور ایک اور کنٹری سے لڑ رہے تھے, تو بھائی جان یہ تو اسلامک بات ہوئی کہ نون مسلم ٹھیک کنٹریوں ہے, کے ساتھ لڑنا, ٹھیک ہے. اب کیونکہ مجھے وہ آپ تھوڑا 2 دارالحرب منٹ میں ہیں اور یہ دارالاسلام کے اندر ہیں, اور وہ دارالحرب میں انہیں لڑائی کرنی ہے, رائٹ؟ تو یہ تو اسلامک بات ہوگی, تو اس میں نان اسلامک بات بتائیں مجھے. دیکھیں, نان اسلامک بات اس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جس طریقے سے گروپس بنائے جاتے ہیں, جس طریقے سے لوگ یوز کرتے ہیں, بنا کے گروپ ان کو یوز کرتے ہیں. مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ امریکہ ان کے اوپر بمباری کر رہا تھا عراق کے اندر, اچھا, ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, وہی اوکے, یہی والا گروپ جو بیسیکلی آپ نے مجھے کہا کہ میں کسی اس کو مسلک کو نہیں مانتا, میں بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں کسی مسلک کو نہیں مانتا, لیکن میں آپ کو اس پوائنٹ کی بات یہ بتا رہا ہوں
کہ اس میں جو 98% جو پاپولیشن لوگ ہیں نا وہ سنی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی والا جو گروپ تھا یہ شام کے اندر بھی لڑ رہا تھا. سر ایک شام سیکنڈ کے اندر سر ایک سیکنڈ شام سر ایک سیکنڈ رکیے پلیز, میں آپ کو دوبارہ سے پوچھتا ہوں. بھائی جان میں نے ابھی آپ سے ایک سمپل سوال کیا ہے کہ مجھے ان کی کوئی غیر اسلامک حرکت تو دکھائے نا سر. آپ وہ دکھانے کی مجھے اتنی کہانی دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کسی آرٹیکل سے پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ آئی ایس وجود میں کیسے آیا. مجھے ہسٹری نہیں چاہیے آئی ایس کی. آپ نے یار باقی سارے لوگ میوٹ کریں, ذرا فیڈ بیک آ رہا ہے مجھے کہیں اور سے, پلیز باقی سب لوگ میوٹ کر لیں تھوڑا سا پلیز. سر دیکھیں, آپ سے اس وقت گزارش صرف یہ ہے کہ مجھے غیر اسلامی حرکت ان کی بتائیں, مجھے ہسٹری نہ بتائیں آئی ایس کی, وہ میرے کو پتا ہے, میں بھی پڑھ سکتا ہوں. سر اگر کسی نے کسی کو بنایا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں غیر اسلامی حرکت تو کروائیں گے نہیں نا ایجنسی ان سے, تاکہ وہ اسلام کے اگینسٹ میں ہو جائیں گے. پھر تو اگر ان تو کو اس کا مطلب یوٹیلائز ہے, کرنا ہے, اس دیکھیں کا اس کا مطلب مطلب ہے آئی نمبر کام ایس جو بھی کام کر, نہیں یہ تو آپ نے اپنی ہی بات کی نگیشن کر دی. میں نے آپ سے بھی نہیں پوچھا تھا آئی ایس اسلامک کام کرتا ہے, آپ نے کہا تھا نہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ ہر کام اسلامی کر رہا. یار یہ فیڈ بیک کہاں سے آ رہا ہے یار, کون سا بندہ ہے انمیوٹ یار, فیڈ بیک نہیں دو یار بلا وجہ. اوکے سر, ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ غیر اسلامک کام نہیں کر رہے, سوری غیر اسلامک کام ان کے کچھ ہیں. ابھی آپ مجھے اپنی ہی بات کو کنٹراڈکٹ کر کے کہہ رہے ہیں ان کا کوئی غیر اسلامک کام نہیں ہے. تو کیا دیکھیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ان کا کوئی غیر اسلامی کام یہ نہیں کر رہے, لیکن آپ چیزوں کو تو سمجھیں. اصل میں آپ یہ دیکھیں, آپ کو سامنے اگر کچھ ایگزامپل نظر آئیں گی تو آپ کو ریئلائز ہوگا. اب یہ سب سے بڑے نام نہاد بن رہے ہیں اسلام کے, اوکے مسلمانوں کے. ٹھیک فیئر ہے, انف. عراق کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ بولتے ہیں کہ وہاں پہ افغانستان ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے کوئی بھی کنٹری ہو, وہاں پہ آئی ایس انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر مجھے بات بتائیں تو یہ شام کے اندر بشار الاسد جو تھا بیسیکلی اہل تشیع کی گورنمنٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, وہاں پر جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو نہیں مانتی. امریکہ جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ہے. وہاں پہ ISI سے ہے, امریکہ اور سعودیہ نے مل کر وہاں پر ان کو ویپن سپلائی کرتے ہیں شام کے اندر. ٹھیک ہے, وہی اس کو ISIS یار دیکھیں ایک سیکنڈ رکیں, کو یہ دیکھیں یہ آپ بہت راکٹ سائنس میں جا رہے ہیں, ہمیں اتنی راکٹ نہیں سائنس میں بات جانا ہی نہیں. آپ چیزوں کو سمپل مدعا بتائیں, آپ کے خیال میں ISIS شام کے خلاف ہے؟ That's what you are saying? Is it against شام؟ ایگزیکٹلی اوکے بات شام اچھا کی ایڈم, آپ ایک بات سیکنڈ, یہ کہہ رہا ہوں میں سوری کہ وہ بھی مسلم کنٹری ہے. جی ساحل بھائی کیا کہہ رہے ایڈم, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک ہی از ٹوٹلی کنفیوز ہمارے سید بھائی, نہیں جب وہ یہ اصل غیر شیعہ نا, اسلامی کام ہی نہیں کر رہے. یہ شیعہ ہیں, نہیں ٹھیک ہے, لیکن ارے شیعہ ہیں. شیعہ ہے, لیکن وہ بول رہے کہ غیر اسلامی کام ہی نہیں کر رہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہی از اگرینگ دیٹ دے آر ڈوئنگ اسلامک ورک. نہیں میں ہاں جو شیعہ نہیں ہوں. اسلامی کام کا تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں صحیح کرنے لگا ان کو, ان کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ جی نکال لوں, ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کیا کرنے لگا. سر دیکھیں, ٹھیک اب میں جی اگر وہ شیعوں کی مدد نہیں کر رہے, آپ کے مطابق جو ایک غیر اسلامک کام وہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ شیعوں کی مدد نہیں کر رہے, کریکٹ؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے بولا, آپ نے کہا سارے اسلامک کام کر رہے ہیں لیکن شام میں مدد نہیں کر رہے کیونکہ وہ شیعوں کا ہے اور وہ شیعوں کی سپورٹ میں نہیں کر رہے. مجھے غیر اسلامک ایک کام بتا دیں بس ایک. آپ سمجھ نہیں, یہ بیسیکلی پپیٹس ہیں. یار پپٹ ہو نہ ہو, کہیں سے بھی پیسہ آ رہا ہو, غیر اسلامک کام دکھانا ہے آپ نے مجھے ان کا. امام بھی تو مجھے پپیٹ ہی ہوتا ہے نا بھائی, وہ بھی اسلامک کا. ایک منٹ سید بھائی رکو. امام جو ہوتا ہے, مولانا جو ہوتا ہے, مولوی جو ہوتا ہے, وہ بھی اسلام کا پپیٹ ہی ہے نا, وہ بھی اسلامک کام ہی کر رہا ہے. تو اس کے پپیٹ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کام تو اسلامی کر رہا ہے وہ. آئی مین لوگوں کو, مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. اب وہ غیر اسلامک کام مجھے بتانا ہے آپ نے ایگزیکٹلی کوئی سا ایک بس. اچھا ہمارے ساتھ ایڈم میرے خیال سے کنفیوز ہے بہت. ہمارے ساتھ شیخ صابر صاحب جڑے ہیں, پھرپھر صاحب جڑے ہیں, ان سے بھی ذرا تصدیق کر لے کہ یہ سید عاصم بھائی کی بات سے اگری کرتے ہیں ISIS کے معاملے میں. سر پہلے ہم شیخ سید صاحب سے پورا کر کے ان کو پھر بائے بائے کرتے ہیں, پھر چلو کسی کوئی دوسرے پہ نہیں, چلتے ہیں, ٹھیک ہے آپ اف یو اوکے, ڈونٹ مائنڈ. تو نو سید پرابلم. صاحب, کیونکہ سید صاحب پاکستانی ہیں اور باقی دونوں انڈین ہیں, ان دونوں کی باتیں بہت ڈفرینٹ ہوں گی مجھے پتا, ٹھیک ہے. جو سید صاحب پاکستانی ہے, لہٰذا یہ ایک آپ کو اور انڈینس کو بالکل صحیح طریقے سے ISIS ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ پپٹ ضرور ہے, پیسے مل رہے ہیں, کر سارے کام وہ اسلامک رہا ہے. تو میں نے ابھی تک ان سے یہ پوچھا ہے, سب لوگوں نے سنا ہے, میں نے کہا جی ان کا غیر اسلامک کام دکھا دیں مجھے, وہ کیا ہے سر؟
دیکھیں میں آپ کو ایک نہیں ہے, چھوٹی سی انہوں نے ایگزامپل, کنفرم کر دیا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سید صاحب ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سید صاحب بولیے, آپ ہی کر لیے, تو آپ ہی سے تو پوچھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ میں شیعہ نہیں ہوں, اہل تشیع اوکے نہیں ہوں. پرفیکٹ, بہترین, تھینک یو. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہاں پر جو ٹی ٹی پی تھی, تحریک طالبان پاکستان, میں آپ کو ایک جی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. ان کے جی کیا ہو گیا کہ کچھ اسپیسیفک بندے تھے جن کو پیسے دیے گئے, انہوں نے اپنی اپنی مدرسے کھول لیے, اپنے اپنے لوگوں نے وہاں پہ بچوں کو ہائر کر کے ان کو ٹریننگ شروع کر دی, ان کا مائنڈ برین واش کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, ان اوکے کو پیسے, اب پیسے کس کو مل رہے تھے؟ اسپیسیفک کچھ لوگوں کو مل رہے تھے, اور برین واش کن کا ہوتا, نیوٹرلس لوگوں کا ہو رہا تھا. وہ برین واش اچھا کروا کے یا تو سوسائڈ اٹیک کرواتے تھے یا کسی کے اگینسٹ میں کسی کو لڑواتے تھے. تو یہ آئی ایس آئی سے کبھی بالکل سیم وہی سینیریو ہے کہ ان کو اپنے مفاد کے لیے ایجنسیوں نے کریٹ کیا ہے, اور وہ اپنے مفادات یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ان فیوچر بھی, چاہے وہ لیکن آئی ایس آئی کی شکل یا کسی اور کی شکل میں ہو. بہترین, کوئی اب مسئلہ اگر نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, یہ غیر اسلامی کام کی بات کر رہے ہیں, اوکے اب مجھے ایک بات بتا دیں, جو چیز کریٹ کی گئی ہو صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا اسلام کے اندر گھسنے کے لیے ایکس وائی زیڈ, تو اس کے اندر کبھی بھی کوئی غیر اسلامی کام کوئی کروا ہی نہیں سکتا. اس کا ریزن یہ ہے, اگر وہ غیر اسلامی کام کروائیں گے تو پھر وہ اسلام کے بیاف پہ کس طریقے سے آگے جائیں گے؟ وہ جا ہی نہیں سکتے. وہ بہترین کبھی بہترین. ساحل ویڈیو پلے کرو. یار ایک سیکنڈ یار, امام رک جاؤ یار, صحیح یار اسلامی سمجھا کام کرو کر کے یار, کیسے بدنام کر رہے ہیں وہ. یار صبر کر لو یار. دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے ہمارے سید بھائی نے, کتنی اچھی بات کی ہے. سید بھائی میرا دل کر رہا ہے میں اٹھ کے آ جاؤں اڑ کے, اور میں آپ کو بڑے ہی زور سے جادو کی جفی دوں. ٹھیک ہے, میں بھی. یعنی کہ کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اگرچہ کسی دوسرے ایجنسیوں کے ہاتھوں کریٹ ہوئے ہیں, چاہے ان کو فنڈنگ کہیں سے بھی آ رہی ہے, لیکن کام جتنے کے وہ کر رہے ہیں وہ 100% 100% اسلامک کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام کے نام پہ اگر غیر اسلامی کام کریں گے تو وہ آرگنائزیشن زندہ ہی نہیں رہ سکے گی, کیونکہ وہ بنی اسلام کے نام پہ. کریکٹ؟ جی ماشاء اللہ سر, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ کی بات 100% ہماری سمجھ میں آ گئی ہے سر. کچھ اور کہنا چاہیں گے سر آپ؟ جی دیکھیں, اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ سینیریو کو تو آپ سمجھے نا کہ کس طریقے سر سے سمجھ لوگ گیا ہوں. یوٹیلائز سمجھ گئے بھائی, سمجھ گئے سید بھائی, سمجھ گئے. آپ کہنا, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات سب ہم سمجھ گئے, لوگ بھی سمجھ گئے. سر بات